بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ 30 مئی کے بعد پاک بھارت جنگ، نجومیوں کی پیشگوئی، مودی کی تیاری اور خطے کی خطرناک صورتحال۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارت اور پاکستان کی جنگ ختم ہو چکی ہے؟ تو جناب یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان نے بھارت کو وارننگ دی ہے کہ جنگ وقتی طور پر رکی ہے، لیکن 18 مئی کے بعد بھارت دوبارہ حملے کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اور اصل خطرناک تاریخ جو سب کے ذہن میں ہے وہ ہے 30 مئی 2025، کیونکہ ایک نجومی جس نے جولائی 2024 میں بھی پیشگوئی کی تھی کہ اس نے واضح طور پر کہا تھا کہ 30 مئی 2025 کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑے گی۔ یہ پیشگوئی صرف روحانی یا مذہبی حوالوں سے نہیں بلکہ ستاروں کی چال، سیاروں کی پوزیشن اور مہابھارت جیسے ماضی کے بڑے جنگی اوقات سے موازنہ کر کے دی گئی ہے۔ ادھر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پنڈتوں کے مشوروں سے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کشمیر میں 10,000 سے زائد بنکر تیار کر لیے گئے ہیں۔ بھارت کا اصل مقصد ہے کہ پاکستان کی الیکٹرونک وارفیئر ٹیکنالوجی کا توڑ حاصل کیا جائے، جس نے بھارت کے رافیل لڑاکا طیارے گرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت اس وقت اسرائیل، امریکہ اور مغربی ممالک سے جدید دفاعی سسٹم لینے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ ریڈار جیم، کمیونیکیشن جیم اور الیکٹرونک حملوں کا جواب دیا جا سکے۔ مودی نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر حملہ ہوا تو فوری جنگ ہوگی اور پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل اور بھارت اس جنگ کو دنیا کے نئے سیاسی نقشے کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانس ہمیں اخلاقیات پر لیکچر نہ دے، اسرائیل کا میکرون پر جوابی وار۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کو خبردار کیا ہے کہ وہ اخلاقیات پر لیکچر نہ دیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون پر جوابی حملہ کیا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یورپی یونین نیتن یاہو کی غزہ کی شرمناک پالیسیوں پر اسرائیل کے ساتھ تعاون کے معاہدوں پر نظر ثانی کر سکتی ہے۔ کارٹیز نے ایک بیان میں کہا کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ فرانس میں یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا جب وہ اپنا دفاع نہیں کر سکے۔ صدر میکرون کو ہمیں اخلاقیات پر لیکچر نہیں دینا چاہیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ توقع کی جاتی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو خود کو اسرائیل کا دوست سمجھتا ہے، قاتل دہشت گرد تنظیم حماس اور برائی کے ایرانی محور کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی افواج انتہائی مشکل اور پیچیدہ حالات میں اعلیٰ ترین اخلاقیات کے ساتھ کام کرتی ہے، یقیناً اس سے زیادہ ہی جو فرانس نے اپنی ماضی کی جنگوں میں کیا ہے۔ اسرائیل اور اس کے رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں ان الزامات کے تحت مقدمات چلائے گئے ہیں کہ وہ غزہ میں نسل کشی اور جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شامی حکومت اور اسرائیل میں خفیہ بات چیت۔ شام کو معاہدہ ابراہیم میں شامل کرنے کا ایجنڈا بھی شامل۔ اسرائیلی اخبار نے نئی شامی حکومت اور اسرائیل میں خفیہ بات چیت کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ شام کی عبوری حکومت اور اسرائیلی حکام کے دوران ہونے والی خفیہ بات چیت میں شام کو معاہدہ ابراہیمی میں شامل کرنے کا ایجنڈا بھی شامل ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق بات چیت قطر کے ذریعے آذربائیجان میں ہو رہی ہے، جس میں ترکی بھی شریک ہے۔ بات چیت میں اسرائیلی چیف آف آپریشن ڈائریکٹوریٹ شامی اور ترک حکام بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شامی صدر احمد الشرع نے معاہدہ ابراہیمی میں شمولیت پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شام کے عبوری صدر احمد الشرع کے درمیان سعودی عرب میں ملاقات ہوئی تھی۔ ملاقات میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ شام کی نئی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک نئی شروعات کے لیے شام پر سے پابندیاں اٹھائی گئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا متنازع بیان، غزہ کو آزادی زون بنائیں گے، امریکہ خود سنبھالے گا۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر میں ایک بزنس راؤنڈ ٹیبل سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ امریکہ غزہ کی پٹی کو آزاد زون بنانے کے لیے تیار۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اب بچانے کو کچھ نہیں بچا، اس لیے امریکہ وہاں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے فضائی تصاویر دیکھی ہیں جہاں کوئی عمارت کھڑی نہیں بچی، لوگ ملبے کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں جو ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے مزید کہا اگر ضرورت پڑی تو میں فخر سے کہوں گا کہ امریکہ غزہ کو سنبھالے اور اسے ایک آزادی زون بنائے جہاں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ قطر جو طویل عرصے سے حماس کے سیاسی دفتر کی میزبانی کرتا ہے، وہاں امریکی صدر کا یہ بیان خاصا متنازع اور عالمی سطح پر بحث کا باعث بن سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، سمجھتا ہوں پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کا تنازع حل ہو گیا۔ ان کی ترجیح تنازعات کا خاتمہ ہے، انہیں شروع کرنا نہیں۔ دوحہ میں امریکی فوجی اڈے پر تعینات فوجیوں سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ جنگ کی بجائے تجارت کریں، تجارت بڑھانے کی بات پر پاکستان اور بھارت خوش ہیں۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایپل کو اپنی پروڈکٹ بھارت میں بنوانے سے باز رہنے کا کہتے ہوئے کہا ہے کہ ایپل کے سی ای او بھارت کی بجائے اپنی پروڈکٹس امریکہ میں تیار کریں۔ امریکہ کو بھارت میں پروڈکشن سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر غزہ کو تحویل میں لینے کا بھی اشارہ دیا اور کہا کہ غزہ کو فریڈم زون بنائیں اور اس میں امریکہ کو شامل ہونے دیں۔ ان کے پاس غزہ کے لیے بہت اچھے منصوبے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان کی بگرام ایئر بیس کسی کو نہیں دیں گے، اپنے پاس رکھیں گے، اپنے شراکت داروں کے دفاع کے لیے طاقت کے استعمال میں نہیں ہچکچائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کے دورے کے آخری مرحلے میں آج ابو ظہبی پہنچیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل کے غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 140 فلسطینی شہید۔ اسرائیل نے غزہ پر حملے کرتے ہوئے 24 گھنٹوں میں 100 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے غزہ میں فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں 24 گھنٹوں میں 140 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ ادھر یورپی ہسپتال پر بنکر بسٹر بم حملوں کے مناظر سی سی ٹی وی فوٹیج میں ریکارڈ ہو گئے۔ دوسری جانب رفح شہر میں القسام بریگیڈ کی جوابی حملے سے کئی اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ غزہ امداد کی بندش پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل اجلاس ہوا، جس میں روس، چین، برطانیہ نے امریکہ اسرائیل مشترکہ امدادی منصوبہ مسترد کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب دیا جائے گا۔ ترجمان پاک فوج ڈی جی آئی ایس پی آر نے مارکا بین المرصوص اور مسئلہ کشمیر پر دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ انہوں نے بھارت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی صورت میں تیز اور یقینی جواب کا عزم بھی ظاہر کیا۔ اسکائی نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی ہماری سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کرے گا، اسے ہمارا جواب بے رحمانہ ہوگا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، سنگین کشیدگی تباہی کا باعث ہوگی۔ اگر بھارت سمجھتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کا محاذ کھڑا کر سکتا ہے تو یہ خطے میں تباہی کا باعث ہوگا۔ امریکہ جیسے ممالک جوہری خطرات کے پیش نظر بھارت کے عزائم کو بخوبی جان چکے ہیں۔ بھارت مسئلہ کشمیر کو اندرونی معاملہ قرار دے کر کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔